السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میجر ریٹائرڈ شوکت علی الوی۔ یہ بات ہے 1984 کی، جب میں پاک فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ ہم ہری پور دربند سڑک کی تعمیر کر رہے تھے۔ میری تعیناتی بھیڑ نامی ایک گاؤں میں تھی۔ ہم نے دریائے سرن کے پار اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا۔ بیر ایک چھوٹا سا گاؤں دریا کے ساتھ دونوں طرف آباد ہے۔ اس گاؤں کے لوگ ایک خان کے ماتحت تھے۔ ان پر اس کا پورا کنٹرول تھا۔ سرن دریا اس کیمپ سے 1 کلومیٹر دور تربیلا جھیل میں گرتا اور انتہائی دلکش اور دیدہ زیب منظر پیش کرتا ہے۔ ہم 3 آفیسر تھے جو دن بھر انتہائی دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے تعمیراتی کام پر پہنچتے تھے۔ شام کو واپس آتے اور تھوڑی دیر والی بال کھیل کر اپنے خیمے میں چلے جاتے۔ خیمہ 10 سے 15 فٹ گہری ایک کمرہ نما جگہ کے درمیان کے اوپر نصب تھا۔ ہم تینوں زمین پر دریا بچھا کر سوتے تھے۔ بجلی سے محروم، کوئی جنریٹر وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ٹریکٹر کی بیٹری سے ایک ٹیپ ریکارڈر چلاتے تھے جس پر ہم سب رفیع، لتا اور نازیہ حسن کے گانے سنتے رہتے۔ کیمپ کے چاروں طرف سبزے سے ڈھکے اونچے پہاڑ تھے۔ اس وادی کو سرن دریا کاٹتے ہوئے گزرتا ہے۔ سرسبز شاداب پہاڑوں پر بھنگ کے پودے مخمل کی چادر کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ طرح طرح کے جنگلی پودوں کی خوشبو ہر موسم میں ایک خاص کیفیت طاری کیے رکھتی تھی۔ شام کو 3 بجے ہی اس علاقے میں شام کے سائے گہرے ہونے شروع ہو جاتے اور دریا کے شور سے ابھرنے والی آواز اپنے اندر دل مول لینے والی مدہر دھن اور ترنم لیے ہوتی۔ شب سر شام اپنا لبادہ اس پرکیف نظاروں کی وادی کو اڑا دیتی تھی۔ ہم جیسے بے فکرے لوگ رات کے گہرے سائے ہونے پر گانے سنتے سنتے نیند کی حسین گود میں چلے جاتے۔ یہ معمول تبدیل بھی ہو جاتا تھا جب ہم ہیڈ کوارٹر ہری پور چلے جاتے تھے، جہاں سے شام اور شب کے سنگم پر واپسی ہوتی۔ گاڑیاں سرن دریا پر آ کر پارک ہو جاتی اور ہم دریا کشتی کے ذریعے عبور کرتے۔ ہری پور سے بیر آنے والی سڑک 35 کلومیٹر طویل، غیر ہموار اور تنگ تھی۔ یہ پہاڑ کاٹ کے بنائی گئی تھی، جہاں ڈرائیونگ مشکل ہی نہیں دل گردے کا کام تھا۔ ہماری CO اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے نے ہمارے پاس آنے کا شیڈیول جاری کیا۔ ان کے ساتھ ان کے ایڈجوٹنٹ اور سیکنڈ ان کمانڈ نے بھی آنا تھا۔ ہمیں اور ہماری ضروریات کو ان لوگوں کی نظر انداز کیا ہوا تھا، اس لیے ہم اندر ہی اندر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے انہیں چائے کے ساتھ بھنگ کے پکوڑے پیش کرنے کا بھیانک پروگرام تشکیل دیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھنگ کے پتے لا کر پکوڑے بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ وہ گیا، کچھ پتے اور پتوں کے ساتھ کچھ سبز بیج بھی کاٹ کے لے آیا۔ وہ خود اسی علاقے کا تھا اور اس کام میں ماہر بھی تھا۔ افسروں کے پہنچنے تک پکوڑے تیار ہو گئے، جو گرم گرم چائے کے ساتھ ان کو پیش کر دیے۔ سب نے مزے لے لے کر کھائے، میں نے بھی کھائے۔ دورے کا اختتام ہوا اور وہ سب چلے گئے۔ شام ہونے والی تھی، پہاڑوں کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ ہم اپنے مورچہ نما کمرے میں آ گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر زور زور سے ہنسنے اور پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگے۔ اس دوران اچانک میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو کر بے قابو ہونے اور سانسیں اکھڑنے لگیں۔ جب میں نے اس کا اظہار اپنے OC سے کیا، جو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، تو انہوں نے سمجھا میں بھنگ کے نشے میں ہوں، اس لیے وہ حالت کو سنجیدہ لینے کی بجائے میرا مذاق اڑانے میں لگے رہے۔ اب مجھے دل کے بند ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ یوں لگا آخری گھڑی آ پہنچی ہے۔ میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ خیمے کے باہر کسی کو کہا گیا کہ نرسنگ کو بلاؤ۔ وہ آیا تو میرا BP آخری حدیں کراس کر چکا تھا۔
اس نے میرے اوسی کو کہا کہ اب اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اس کو فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، جس کا نزدیک کوئی بندوبست نہیں تھا۔ دریائے سرن میں طوفان آ چکا تھا اور کشتی میں پانی بھر چکا تھا۔ ایک ڈمپر دریا کے اس پار کھڑا تھا، جہاں سے انتہائی دشوار گزار سڑک سے مجھے 3 گھنٹوں میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے MI روم میں فرسٹ ایڈ دی جا سکتی تھی، بشرطیکہ کا اس وقت تک میں زندہ رہتا تو۔ باقی 3 افسر باہر نکلے اور خسر پھسر کرنے لگے۔ اگر ہم اس کو لے گئے تو بھنگ کے پکوڑوں کا بھید یقیناً کھل جائے گا، اس طرح تو کورٹ مارشل کروا لیں گے۔ یہ بات میں نے کیسے سنی وہ سب آج بھی حیران ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت دور تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا مت سوچے میں یہ غلطی تسلیم کر لوں گا۔ سب میرے پاس بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کی جان ٹوٹ رہی ہے، اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے پرواز کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مولوی کو بلا کر تلاوت شروع کرا دی گئی۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے گاؤں میں کافی سارے لوگوں کی جان نکلنے میں آسانی کے لیے تلاوت کی تھی۔ میرا دل ایسے کرنے لگا جیسے پیٹر پمپ کا پاور پلگ آف کر دیا جائے اور دل کی دھڑکن بند ہونے کی طرف چل پڑے۔ میں پھر زور سے چیخا اور اپنے افسر سے کہا کہ مجھے مصنوعی سانس دو۔ شکر ہے اسے یہ کام بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اس نے میرے منہ سے اپنا منہ لگا کر پمپنگ شروع کر دی۔ دل میں رکاوٹ ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں اور رنگوں کے گولے میری آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے، لیکن پھر اچانک میرے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی منتیں شروع کر دیں کہ مجھے ہسپتال لے جائیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور کشتی تیار کرنے کے لیے بندے بھیج دیے۔ ڈمپر کے ڈرائیور کو الرٹ کر دیا گیا، ایک گیس کا لیمپ جلایا گیا، ساری کمپنی دعاؤں پر لگ گئی۔ مجھے ایک چارپائی پر ڈال کر اس قبر نما خیمے سے باہر لایا گیا۔ 4 بندوں نے وہ چارپائی اٹھائی ہوئی تھی اور پوری کمپنی میرے پیچھے چل رہی تھی۔ مجھے اٹھائے یہ لوگ دریا کی طرف چل دیے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ بیڑ گاؤں کے لوگ لالٹینیں لے کر باہر نکل آئے۔ میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا میرے نانا کا جنازہ بالکل ایسے ہی تھا۔ میں تھوڑا چپ ہوا تو میرے اوسی نے دوسرے افسر کو آہستہ سے کہا، چیک کرو یہ زندہ بھی ہے۔ میرے کان زیادہ ہی حساس ہو چکے تھے۔ میں نے زور سے کہا، ہاں میں زندہ ہوں، جلدی کرو۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، جو حرکت میں نے کی ہے اس کا آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجھے جلدی سے ہسپتال پہنچائے۔ اس پر سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے نرسنگ نے گلوکوز کی بوتل لگا دی، مارفین کے 2 ٹیکے بھی لگا دیے تھے، لیکن تکلیف میں کوئی ریلیف نہیں آیا تھا۔ مجھے کشتی میں ڈالا اور بڑی تگ و دو کے بعد ڈمپر میں ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ 2 افسر ساتھ ہو لیے، ایک نے بوتل پکڑ رکھی تھی۔ ڈرائیور کو حکم ملا جتنی جلدی ہو سکے ہری پور پہنچائے۔ ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مجھے یورن آ گیا، لیکن میرے افسر نے گاڑی روکنے کی بجائے میری زپ کھولی اور مجھے جتنی سہولت سے ممکن ہو سکتا تھا یورن کروا دیا۔ یورن سے زہر تو کم ہو گیا، مگر ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ میں کہاں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک خیمے میں تھا اور ایک اپنی یونٹ کا ڈاکٹر میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ تھے، یار نئی زندگی مبارک ہو، تم 3 دن سے آدھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں اٹھا اور دودھ پینے کے بعد بہت بہتر محسوس کرنے لگا تو یاد آیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ یونٹ سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ٹھیک ہو کر میں واپس بیر آیا اور پھر تفصیلات پتہ چلی۔ مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا اور میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ CO صاحب جب پکوڑے کھا کر نکلے تو جیپ کے ڈرائیور کو اس وقت دھر لیے جب وہ پانی کے ایک چھوٹے سے نالے میں سے جیپ گزار رہا تھا۔ CO کو بھنگ چڑھ چکی تھی۔ نالے کو انہوں نے دریا سمجھ لیا۔ انہوں نے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو مرغا بنا کر غصے سے اس کے اوپر جا بیٹھے، زور زور سے ڈانٹنے لگے۔ گدھے گاڑی کو دریا میں ڈالنے لگے تھے۔ باقی افسر بھی عجیب حرکتیں کرتے رہے، جو ہوش میں تھے وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے، لیکن میرے لیے زندگی کا بہت بڑا سبق ثابت ہوا۔
یہ تھی میجر ریٹائرڈ شوکت علی الوی کی زندگی کا وہ واقعہ جس کو وہ کبھی فراموش نہ کر سکے۔ ایک غلطی، صرف ایک غلطی جو انہیں موت کے منہ میں لے گئی، لیکن خدا کا کرنا ایسا کہ وہ زندہ واپس لوٹ آئے۔ فوڈ پوائزننگ انہیں جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا ابھی زندہ رہنا منظور تھا تو وہ بچ گئے۔ اس طرح کے مزید حیرت انگیز اور حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔